یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ بایدینا سهل لنا اشکالنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ دروشی پڑھیے بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت ہی قابل صد احترام علماء کرام، شناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیز و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق اج دا ایک پر نور جمعۃ المبارک عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الہند، عارف باللہ سراج السالکین برہان الواصلین، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری حسنی تے حسینی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ دے ذکر خیر دے حوالے نال ہوئے گا انشاءاللہ۔ اسی اہل ایمان ساڑی اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے جڑے اہل ایمان نے۔ ڈیوٹی یہ وے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو متقی بنو، پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچیاں دے نال ہو جاؤ، سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ جڑا سچا ہے وہ دے نال ہو جاؤ۔ تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اینے سچے نے جنہاں نو اللہ بھی قبول کیتا ہے تے انہاں دے نانا جان بھی قبول فرمایا۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دی ڈیوٹی لگائی مدینہ منورہ تو آپ دی ڈیوٹی لگی کہ تسا ہن ایتھے نہیں رہنا تواڈی ڈیوٹی ہندوستان دی سرزمین تے وے آقا میں کون ہاں جدی ڈیوٹی لگا رہے ہو فرمایا حسن نام سی حسن لوگ سید حسن آتے سن چونکہ حسنی حسینی سن سید سن تو لوگ سید حسن دے نام یاد کرتے سن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسن تو میرے دین دا مددگار ہے تے مددگار جڑا مدد کرے انہوں آدھے نے معین الدین یہ نام کسی اور نہیں رکھیا ہے مدینے دے تاجدار نے آپ رکھیا ہوا ہے معین الدین آپ نے کنے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی بلند اقبال شخصیت بڑی خوش نصیب شخصیت اور آپ کی رشتہ داری حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال سے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے وچ آپ دے ماموں لگتے سن رشتے وچ آپ دے ماموں لگتے سن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کے مطابق جدو مدینہ منورہ جو چلے ہندوستان وال آ رہے ہیں رستے کے اندر بغداد شریف آیا پھر غوث پاک دی بارگاہ حاضری دیتی حاضر ہو کے اپنا ارادہ ظاہر کیتا کہ میری ڈیوٹی لاگے میں جا رہا آپ نے فرمایا دھیان کری جدو جانا ہی نا تے ہند دے بارڈر ہوتے ہند دے بارڈر ہوتے ایک اللہ دا شیر آرام کرتا ہی گیا ہند دے بارڈر ہوتے ایک اللہ دا شیر آرام کرتے ہی اس تو ڈری حضور کون ہے فرمایا لوگوں علی حجویری آتے ہیں لوگ اس نو علی حجویری آتے ہیں اس تو ڈری کہ تو دی بارگاہ بڑی نازک بارگاہ ہے جنہ ہو سکے فیض نبی اللہ اکبر ایسی سفر آپ دے والد گرامی بڑے متقی بڑے بادشاہ بڑے صاحب تقوی صاحب زہد صاحب ورع جنہ دا نامی اسم گرامی سی سید غیاث الدین سید غیاث الدین اور ایک سلسلہ صدات سی آپ کے ابا جی دا حسینی حضرت سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد بے شک ہوں رہ گئی آپ دی اما جان سید زادی آل رسول تے نسل رسول سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لخت جگر انہوں نے اسم گرامی سی حضرت سیدہ ماہنور بی بی سیدہ ماہنور بی بی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا سلسلہ جا کے ملتا سی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھا رزلٹ ہے کہ خواجہ معین الدین حسن سجری چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس دینے کہ جیڑے باپ والو حسینی نے تے ماں والو حسنی نے انہوں آدھے نے الحسنی والحسینی اور اس طرح کا سلسلہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ حسنی بھی نے اور حسینی بھی نے حسنی بھی نے اور حسینی بھی نے آپ بچپن تو غریب نواز ہیں بولو آپ بچپن تو غریب نواز ہیں عمر سی آپ دی اجے 14 سال تے آپ دے کاروے صرف دین دی بہارا نہیں دنیا دی بھی بڑی بہار سی صرف دین دی دولت ہی نہیں بلکہ دنیا دی بھی بڑی دولت سی آپ دے والد گرامی بہت امیر سن اپنے باغات سن اور باغات کے اندر ہر طرح دے پھل ہر طرح دے درخت ہر طرح دے میوے موجود سن جڑے دنیا جہان دی منڈیاں وچ وکڑ واسطے مال جانا سن بہت امیر لوگ سن متوول سن آپ چونکہ بچپن تو غریب نواز اللہ نے مال بھی بڑا دیتا سی دل وچ خیال آ گیا کہ اج عید ہے عید الفطر لوگ خوشیاں وچ اج معین الدین بھی سونے کپڑے پا کے تے عیدگاہ دی طرف جائے گا خواجہ
معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نواں سوٹ پا لیا، خوشبواں لگا لیا، سر اتے امامہ شریف سجا لیا۔ کادے واسطے؟ اج مسلمانہ دا عید دا دن، اج خوشی دا دن۔ اپنے والد گرامی سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے نال چل پے رستے دے اندر، جس ویلے عیدگاہ دی طرف جا رہے ہیں، ہر کوئی خوشی دے اندر ہے، پاویں کو امیر بن کے آئے، پاویں غریب بن کے آئے، یہ تے میرے اللہ دی عطا تے بندانے وقت در نہ ہو تقدیرہ، میرے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دے نال ہر چیز نو اندازے دے نال کائنات واسطے متعین فرما دیتا ہے، معین فرما دیتا ہے، مقرر فرما دیتا ہے۔ میرے اللہ نے جنوں مال دیتا ہے انہوں لوگ امیر آندے نے، جنوں کچھ نہیں دیتا اس لوگ غریب آندے نے۔ وہ حالت غمیری دے اندر زندگی گزارتا ہے، کوئی حالت غریبی اندر زندگی گزارتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے عیدگاہ کی طرف آندیا دیکھا ہے، سارے لوگ خوشیاں کرتے رہے پے۔ ایک تھوڑی عمر کا بچہ جدی 12-13 سال عمر ہے، وہ ایک نکرے لا کے روندا ہے پیا، داڑا ماردا ہے پیا، اچھی اچھی روندا ہے پیا۔ کوئی وہ دے ول ویکھن واسطے تیار نہیں، کوئی انہوں پوچھن واسطے تیار نہیں۔ یہ بیٹا تو کیوں رونا ہے پیا؟ انہاں وچ جڑا پوچھن والا ہے اس نوں معین الدین آکھیا جاندا ہے، اس نوں خواجہ اجمیری آکھیا جاندا ہے، انہاں نوں خواجہ خواجگان آکھیا جاندا ہے۔ اس ارادے دے نال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس بچے ول گئے نے، جا کے آپ نے اس بازو تو پکڑیا، ہلایا تے اٹھایا، فرمایا اے بھائی جان کیوں روندے ہو پے؟ یہ بچے کیوں رونا ہے پیا؟ تیرے رون دی وجہ کی ہے؟ وہ بچہ جواب دے گا ہے، اج جنہاں دے باپ سر تے موجود نے وہ دے خوشیاں منا رہے نے، اج جنہاں دیاں ماواں ہے نے وہ دے خوشیاں منا رہے نے۔ اج تے میرے سر اندر سرسوں دا تیل بھی کسے نہیں لایا، لاوے تے او جڑی ماں سر تے موجود ہوئے، سر دے اندر تیل کیوں لگواوے، کنگھی کیوں کرے، جدی بہن دا سایہ سر تے موجود ہوئے، نویں کپڑے کیوں پائے جدے باپ دا سایہ سر تے موجود ہوئے۔ اج خوشیاں کیوں کرے، مسکرائے کیوں جدے رشتے دار موجود ہوئے۔ میں واحد اج عیدگاہ ول جان والا ہوں بچہ ہاں جدے باپ دا سایہ بھی کوئی نہیں، جدی ماں دا سایہ بھی کوئی نہیں، جدی بہن دا سایہ بھی کوئی نہیں، میرے بھرا دا سایہ بھی میرے تے کوئی نہیں، میرے رشتے داراں دا مینوں پتہ کوئی نہیں۔ اج میں اس واسطے لوکاں دے کپڑے بھی نواں پیا، اکھاں وچ آنسو آ گئے نے، لوکاں دے لباس بھی نواں پیا، اکھاں وچ آنسو آ گئے نے، لوکاں دیاں خوشبواں سن نواں پیا، اکھاں وچ آنسو آ گئے نے۔ اس شہر نے مینوں روایا ہے یا رب العالمین، اج کدی میرا باپ ہوندا تے مینوں بھی نویں کپڑے مل جانے، اج میری ماں ہوندی مینوں کنگھی کر کے بھیجدی، اج میری بہن دا سایہ ہوندا میرے سر دے اندر تیل لگایا ہوندا، اج میں بھی وہ خوشیاں دیندا جڑیاں مسلمان ویندے نے پے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس بچے نوں نال لیا، فرمایا تو اج تو بعد معین الدین دا بھائی بن گیا ہے، تو میرا بھرا بن گیا ہے۔ کی ہویا کہ تیرے سر تے باپ دا سایہ نہیں، کیوں پریشان ہے اگر تیرے سر تے ماں دا سایہ نہیں؟ اج میں اپنے باپ نو تیرا باپ بنا لے گا، اپنی ماں نو میں تیری ماں بنا لے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہوئی اعلان کر کے اس نو تسلی دے کے اپنے پیراہن دے نال اس نے امامہ شریف اپنے امامہ شریف دے کپڑے دے نال اپنے پیراہن مبارک دے نال وہ دے آنسو صاف کر دینے پہ، صاف کر دیا کر لے کے چلے گئے۔ اپنی اماں جی دے سامنے پیش کی گئے حضرت سیدہ محمود بی بی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس بچے نو نال لایا، پیار کیتا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کہنے لگے اے اماں جان ساڈے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتے مبارکہ ہے، جڑا بچہ باپ دا سایہ تو معلوم ہو چکیا ہوئے وہ دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھیا جانا ہے، وہ دے نال پیار کیتا جانا ہے، وہ دے نال محبت کیتی جاندی ہے۔ اگر اس کو کپڑے نہیں اس کو کپڑے سلوا کے دیتے جاندے نے، اگر اس نے کوئی اور دنیا دا معلومات نہیں انہوں کھان واسطے دیتا جانا ہے، انہوں دنیا دا مال دیتا جانا ہے، انہوں کو رکھیا جانا ہے، وہ دے نال محبت دے عقیدت دے رشتے دے پیار دے رشتے استوار کیتے جاندے نے۔ یہ پیاری اماں جان جے تسی اے دے نال پیار کرو گے میرا رب راضی ہو جائے گا تے نانا جان دی سنت عمل ہو جائے گا۔ اس واسطے پیاری اماں جان اج اس بچے نال پیار کرنا ہے، اس نو اچھے کپڑے پہنانے نے، اس نو غسل بھی کروانا ہے، اس نو خوشبواں بھی لانیاں نے۔ اس بچے نو غسل کروایا گیا، پھر پاکیزہ کپڑے نواں لباس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
بنایا گیا پھر کنگھی کی گئی سر اٹھے امامہ سجایا گیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے انگلی پکڑیا ہے باپ نہ آ رہے خواجہ صاحب نہ آ رہے اس بچے نو عیدگاہ بن گیا ہے ساری زندگی لنگ گئی اس بچے نو خواجہ صاحب نے بنا بنایا سی اپنے آپ نالو ایک لمحے واسطے بھی کبھی جدا نہیں سی فرمایا ہوں تسی مینوں یہ دسو وہ بچہ خوش نصیب نکلیا یا نہ بولیے وہ بچہ خوش نصیب ہویا یا کوئی نہ ہویا کہ جنوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنا بڑا بنا لیا حضرت سیدنا غیاث الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنا پتر بنا لیا حضرت سیدہ مہنور بی بی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا بیٹا قرار دے دیتے آپ بچپن تو ہی غریب نواز سن کسے دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھتے سن کسے دے غم نو اپنا غم سمجھتے سن کوئی اگر حزن و ملال کا شکار ہوئے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ برداشت نہیں سک کرتے بولیے برداشت نہیں سک کرتے چلتے چلتے وقت آ گیا آپ دے باپ کا سایہ جس ٹائم اٹھیا آپ دے سر تو آپ نو ایک باغ وراثت وچ ملیا اور بہت بڑا باغ بہت ایریے تے مشتمل باغ آپ نو ملیا وراثت وچ آپ اس دی راکھی کر دے آپ اس نو گوڈی کر دے اس نو پانی دے دے ساری باغ دی دیکھ بھال آپ دے ذمہ کرم دے سی باغ دی دیکھ بھال کر دے سی وقت آیا اور تمہیں پتہ ہے کہ اگر کوئی بغیر پوچھو باغ وچ یا گھر وچ داخل ہوئے تو انہوں پوچھا جاندہ نا تیری جرت کس طرح ہوئی تیری کی مجال ہے کہ تو میرے گھر وچ بغیر پوچھو آیا میرے باغ وچ بغیر پوچھو آیا اجازت کیوں نہیں لئی لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہوتا جب اللہ کا ولی آ جائے تو پھر وہ اللہ کا ولی بن کے آ جاتا ہے پھر یہ سب کے لیے قانون نہیں ہوتا جو اللہ کا ولی خواہ گھر میں آ جائے یا باغ میں آ جائے پھر اس کے انداز ہی نرالی ہوتی ہے اس کی برکتیں لینے والی ہوتی ہیں اور جو وہ پیار آ کے دیتا ہے وہ پیار قابل قدر ہوتا ہے ہویا اتھے اس طرح آپ باغ دی راکھی کرتے ہیں باغ دی رکھوالی دے دوران ایک اللہ دا مجذوب ولی تشریف لائے انہاں دا نام سی حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ مجھے بتائیے نا باغ میں جو ڈیوٹی دینے والا ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے اور جو باغ میں بغیر اجازت کے داخل ہوا وہ بھی اللہ کا ولی ہے اب جو نگاہ ولایت کے ساتھ ٹکرائی ہوگی جس کو کہتے ہیں کہ آنکھیں دو دو تھوئی پر اب چار ہو گئے تو پھر کیا منظر ہوگا کائنات کی آنکھ وہ منظر دیکھ رہی ہے کہ ادھر بھی اللہ کا ولی ادھر بھی اللہ کا ولی جو داخل ہوا وہ بھی اللہ کا ولی جو پہلے ہی ادھر موجود ہے وہ بھی خواجہ خواجگار ہے وہ بھی اللہ کے ولی ہے اب بات بڑی قابل غور ہے ویکھیا ایک درویش میرے باغ میں داخل ہوئے ہیں خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی نظر پہ گئی انہاں دی نظر پہچان گئی کہ داخل ہون والا تو ہستی عام نہیں تے جیڑا عام نہیں وہ بھی تے پہچاندا جیڑا گودی کردا وہ بھی تے عام نہیں نا جیڑا باغ دی راکھی کردا پیا وہ بھی عام نہیں جیڑا پیارا دیندا پیا وہ بھی عام نہیں جیڑا گوڈیاں کردا پیا وہ بھی عام نہیں ولی کی نگاہ نے ولی کو پہچان لیا اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ولی راہ ولی میں شناسد صرف ولی ہے جو ولی کو پہچانے دنیا دار ولی کو کیا پہچانے جو ولی ہوگا وہی ولی کو پہچانے گا دنیا دار نہیں پہچان سکتا دنیا دار کبھی نہیں پہچان سکتا کہ مقام ولایت کیا ہے یہ ولی جانتا ہے کہ ولی کا شان کیا ہے ولی ہی جانتا ہے ولی کا شان کیا ہے اب خواجہ قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے آئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک بزرگ میرے باغ میں داخل ہویا ہے آپ نے ایک تازہ انگوراں دا خوشہ توڑیا انگوراں دا تازہ گچھا خوشہ توڑ کے مختلف طرح دے پھل لے کے چولی وچ پا کے
تے خواجہ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کر دیتے اور عرض کرنے لگے جناب آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم معین الدین جو ہیں آپ کے میزبان ہیں، یہ ہدیہ ہے، یہ ہمارا لنگر ہے، اس کو کھا بھی لیں اور قبول بھی فرما دیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جس نے مال پیش کیتا، خواجہ قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا معین الدین تسی بھی میرے نال بیٹھ جاؤ، دونوں مل کے کھا لیں گے۔ خواجہ صاحب نے عرض کیتا نا حضور یہ تسا ہی کھانا ہے، تسا کھانا تے پھر میرے واسطے دعا کرنی ہے، میرے باغ واسطے دعا کرنی ہے، میرے واسطے دعا کرنی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ مال پیش کیتا ہے، پھل پیش کیتا ہے، انگور پیش کیتے رہے، تو پھر دعائیں پیش کیتے رہے۔ خواجہ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ پھل بھی استعمال کر لیا، انگور بھی استعمال کر لے، سارا کچھ جس نے فارغ ہو گئے کھا کے آواز دیتی معین الدین حسن سنجری آؤ ذرا میری بارگاہ وچ آ جاؤ، تسا کھان واسطے اینا کچھ مینوں دتا ہے اور میں بھی کوئی تھانوں عطا کرنا چاہدا، اے معین الدین ہن میں بھی تھانوں کچھ عطا کرنا چاہدا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر خیال آیا انہاں کول کھان واسطے ہے کچھ نہیں، مینوں کی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تھیلے اندر ہاتھ ڈالیا، خواجہ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ ایک روٹی کا ٹکڑا کڈیا، وہ بھی تر نہیں، انہوں گھی نہیں لگا ہویا، اس کو آئل نہیں لگا ہویا، پراٹھا نہیں بنیا ہویا، بلکہ جو دی روٹی وہ بھی خشک، روٹی جو دی وہ بھی خشک۔ تے پیراں دے منڈیاں نوں روٹی لنگدی ہے جی، پیراں دا پتر ہوے اونوں خشک روٹی دیو تو او دے مرید نوں یہ آکھے گا جناب تسی کھاؤ، یہ لنگر ہے، یہ آپ کھائیں، جو اندر ہے وہ ہم کھائیں جی، کی خیال ہے؟ نہیں نہ لنگدی؟ ہائے ہائے ہائے۔ تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے ٹکڑا پکڑ لیا، خواجہ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے معین الدین اے کھا لو ایک کام آ جائے گا، ایک کھا لو ایک کام آ جائے گا۔ وہ جملہ ذرا توجہ نہ سنیا جے، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمان دے رہے میں وہ ٹکڑا پکڑیا اور میں منہ چ پایا، میں چبا لیا ہے، اجے میں چبا کے اندر نہیں لے کے گیا، سارے طبق میرے واسطے اللہ نے روشن کر دیتے۔ کیا وہ سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ آئے ہیں فرما دے سلطان العارفین سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرما دے یہ اللہ دا ولی جس ویلے نگاہ ماردا ہے 14 دے 14 طبق روشن ہو جاندے نے، جس ویلے اللہ دے ولی تے ہاتھ دا ٹکڑا اندر جاوے اجے پورا نکلیا نہ جاوے 14 دے 14 طبق روشن ہو جانے۔ ستے زمیناں دس رہیاں نے ساڈے وچ کی ہے، ستے آسمان دسدے نے ساڈے وچ کی ہے۔ ایک کمال اونوں ملدا ہے جڑا اللہ دا ولی ہوے، اے شان اونوں ملدی ہے جڑا اللہ دا دوست ہوے۔ اللہ دا دوست ہوے پھر اللہ اپنے دوستاں نوں ایک کمال عطا کردا ہے، اپنے پیاریاں نوں ایک کمال عطا کردا ہے۔ انہاں واسطے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوندی، پھر اکھاں انہاں دیاں دیکھن دی طاقت خدا دی، کان انہاں دے سنن دی طاقت خدا دی۔ جویں حدیث بخاری شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے ابواب التواضع کے اندر موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہاڈا رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے الفاظ اللہ نے سبحان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه۔ جدو بندہ نفل پڑھ کے میرے قرب خاص میں جاؤں گا میں اس بندے نال پیار کرن لگ پئی
مقام ملتا ہے، اس کو کی مقام ملتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا میں اودیاں اکھاں بن جانا جنہاں نال ویکھدا ہے، میں اودے کن بن جانا جنہاں نال سندا ہے، میں اودے ہاتھ بن جانا جنہاں نال پکڑدا ہے۔ کن اللہ دے ولی دے لیکن سنن دی طاقت خدا دی، اکھاں اللہ دے ولی دیاں لیکن ویکھن دی طاقت خدا دی، ہاتھ اللہ دے ولی دے لیکن پکڑن دی طاقت خدا دی، پیر اللہ دے ولی دے پر چلن دی طاقت خدا دی۔ رب فرماتا ہے جدوں میرے ولی دا میری بارگاہ وچ اتنا اونچا مقام ہو جائے، رب نے فرمایا پھر وہ میرے کولوں جدے واسطے بھی منگدا ہے میں ضرور عطا کر دینا، میرا بندہ پناہ منگدا ہے میں وہ بھی عطا کر دینا۔ خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے روٹی دیتی کہ نے اللہ دے ولی حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ نے دیتی، پھر چبائی کہ نے خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ، وہ روٹی اللہ دے ولی دی روٹی سی، اس روٹی اندر میرے اللہ نے کمال رکھیا ہے جڑی شہر اللہ دے ولی دا ہاتھ لگ جائے وہ اندر میدے میں اتر جائے، اللہ سارے پردے اٹھا دینا ہے، سارے حجاب اٹھا دینا ہے، اپنے ولی واسطے 14 دے 14 طبق میرا اللہ روشن فرما دینا ہے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے میرے واسطے سارے پردے اٹھ گئے، حجاب اٹھ گئے نے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ وہ منصور بزرگ فرما لگے اے معین الدین جا تینوں صاحب کمال کر چلے آئے، تینوں اوجے سریا تے پہنچا دیتا ہے، تینوں ایک منزل دے مقام دا آشنا بنا دیتا ہے، تینوں واصل باللہ کر دیتا ہے۔ یہ بزرگ تے مینوں کھلا کے چلے گئے پر میرے واسطے رستے آسان ہو گئے۔ میں اپنی اماں جی کو گیا جا کے سارا واقعہ حضرت سیدہ مہنور بی بی رحمت اللہ علیہ نے سنایا کہ میں نے فرمان لگیا بیٹا اردو واصل باللہ علم دین دے حاصل کرنا ہے۔ آپ فرما دے رہے اماں جی میں عرض کرنا تھوڑی بارگاہ وچ، فرمایا بیٹا دسنا کیڑی گل ہے؟ اماں جی جدوں دا وہ نوالا کھاتا ہے ہن مینوں سکون نہیں آ رہا، ہن ایک عشق دی تڑپ لگ گئی ہے، عشق دی لو لگ گئی ہے، ایک کیف وچ آ گیا وا، ایک مستی وچ آ گیا وا، ایک وحدانیت خدا بندی دا نشہ اکھاں وچ سرایت کر گیا ہے۔ عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے سمندر وچ ہن میں کھوٹے لانا پھرنا وا پیا۔ اے اماں جی ہن کدی اجازت دیو نا میں جاواں اپنے اللہ دا عرفان حاصل کراں، معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے جاواں، میں کوئی مرشد دی تلاش کراں۔ آپ چل دیا علم دین بھی پڑھتے رہے مختلف علاقیاں وچ کیا فرما بھی ہوندے رہے۔ پھر وہ ویلا آیا جس ویلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اس جگہ تے پہنچے جس جگہ نو ہر بڑی شریف کیا جانا ہے، ہرون آباد شریف کیا جانا ہے، اس علاقے وچ جس ویلے پہنچے پوچھیا کوئی ایتھے اللہ دا ولی پتہ لگا ہے ایک اللہ دا کامل ولی ایتھے رہندا ہے، اس کامل ولی دا نام عثمان ہے، لوگ انہاں نوں خواجہ عثمان ہرونی آندے۔ نشانی میں رکھی ہے جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بولیے سبحان اللہ، بولیے چاکے نہ بولو اچھی بولو سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ولی کا مقام ہے، یہ اللہ کے ولی کی شان ہے، اور یہ وہ مخصوص شان ہے جو اللہ نے اپنے پیاروں کو عطا کی ہوئی ہے۔ پتہ کس ولی دا لگا؟ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور خواجہ عثمان ہارونی پتہ کون ہے؟ تعارف کروا دیں تھوڑا جی، توجہ ہے تو میں تعارف کروا دینا۔ ایک علاقہ سی مجوسیاں دا، مجوسی وہ نے جڑے اگ نوں پوجدے نے، وہ آندے نے ساڈا رب ساڈا خدا ساڈا الہ ساڈا معبود ساڈا سجدے دے لائق اگ ہی، انہاں عبادت جدوں کرنی اگ دی کرنی۔ آپ دے نال آپ دا ایک غلام سی، او دا نام سی فخر الدین۔ خواجہ عثمان ہارونی دے نال کون سی؟ فخر الدین۔
فرمان لگے روزہ رکھے اصا تو جا کے تو اگ تے لے کے آ کوئی روٹی شوٹی پکائیے, اگ بالیے, توا گرم کریے, روٹی پکائیے, افطاری کرنی. انہیں آخیا حضور فلانی جگہ سامنے مجوسی نے, انہوں نے اگ بال دی اتوں لے انہیں. فخر الدین گئے, انہوں نے کہا تھوڑی جی اگ چاہیے روٹی پکانی. انہوں نے کہا ساڈا رب ہے اسی تینوں دے دی, یہ ساڈا الہ ہے, یہ تین دن ہی دے دینا. میں کہا کمال گل ہے یار, روٹی پکانی اگ دیو, اگ نال ہی پکنی. انہیں آخیا نہیں اگ نہیں ملنی, یہ ساڈا رب ہے, اسی عبادت کر رہے ہیں, تو رب چک کے اسی تو نہیں دے سکتے. وہ چپ کر کے واپس آ گئے. خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ فرمایا اگ نہیں لیا حضور, وہ تو مجوسی نے اگ پوجتے ہیں, انہیں آخیا رب ہے ساڈا, اسی یہ عبادت کر رہے ہیں تو تمہیں دے سکتے تھے. آپ نے فرمایا اچھا مجوسی نے, مسکرا پہ. آپ نے فرمایا چل پھر اتنے چل رہے ہیں, آج افطاریاں بھی اتنے ہی ہون گیاں, پھر اگ بھی اتنے ہی سدھی کریں گے, افطاری بھی اتنے. چلو چلتے دونوں پیر مرید خواجہ فخر الدین صاحب اور خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ دونوں چل مجوسیاں دے کول 250-300 بندہ اتنے اگ نوں پوجدا پیا. انہاں دا جڑا گرو سی نا بڑا, وہ تخت سجیا ہے, توجہ ہے, تخت دے اتنے بیٹھا ہے, وہ دا اپنا سگا پتر کو 12-13 سالاں دا وہ چولی چ بیٹھا ہے. خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ فرمایا وہ بندے اپنے بھیجا جی اگ لین, تسی اگ کڑی گئے ہو, اگ ہی نہیں دیتی. انہاں کہا جناب ساڈا رب ہے, اسی یہ پوجا کرنے, انہیں سانو نجات دینی ہے. آپ نے فرمایا نجات دینی تو انگل بچ رکھو مولا بھائی دی, تھانوں جو نجات ملنی ہے ہاتھ میں رکھو, انگل میں رکھو. انہیں آخیا جی اگ دا کام ہے ساڑنا, انہیں تو ساڑنا ہی ہے. فرمایا پھر تھانوں ہی ساڑ دی. فرمایا جی اگ دا کام ساڑنا ہے تو پھر تھانوں ہی ساڑ دی ہے. تو انہیں آخیا تسی مسلمان ہو تو نہیں ساڑ دی. فرمایا جی مجال ہے. ہائے ہائے ہائے, وہ فرمایا خدا تہاڈا اگ تہاڈی والی تسا ایدی مجال ہے. عثمان حرونی دا مال بھی سارے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہیں آخیا اگ انہیں ساڑنا ہی ساڑنا ہے. آپ نے فرمایا وہ جھولی جہاں وہ پتر بیٹھا سی, انہوں فرمایا گل سن بیٹا. اٹھ کے آیا, انہوں کی پتا بھی کی بڑھنا ہے. اٹھ کے آیا, آپ نے انہوں بازو تو پکڑیا تو اگ میں ہی ٹر گئے. ہوں مجوسیاں دا سردار گھبرا گیا, انہیں آخیا پتر بھی میرا گیا تو یہ بھی گیا, انہیں تو سڑنا ہی سی پر میرے پتر نے لے ڈوبیا. روایت میں پڑھیا کم از کم ساڈا جڑا ٹائم ہے نا ادھا پونا گھنٹہ اتنی دیر وہ رہے, اتنا وقت گزریا تو بڑی عزت نال بڑے ٹور نہ رہے. تے اینی دیر بعد خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ بچے چکیا تے باہر لے آندا, اگ وچوں باہر آ گئے. انہاں آکھیا بھی کپڑے بھی انہاں دے صحیح نے, امامہ شریف بھی صحیح ہے, بال بھی صحیح نے, یہ گئے کتنے سن. وہ پوچھنے لگا بھی کتنے گئے سونا کہ اگ وچ, کتنے گئے سا اگ وچ تے سڑے نہیں. انہیں آخیا تسی جاؤ تو پتہ لگ جاتا, جاؤ تو صحیح. خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے تسی جاؤ, یہ رب تہاڈا ہے, تم تے تسی وہ عبادتاں دیاں کردے ہو, میں یہ عبادت نہیں کردا. جڑے رب نے اگ نوں بھی پیدا کیتا ہے میں صرف وہی عبادت کرنا. جڑے رب نے اگ نوں پیدا کیتا ہے جڑا اگ دا نہیں کھا لے گے میں صرف اس کی عبادت کر رہا. یہ ساڈا کوئی نہیں بگاڑ سکتی. حالانکہ تسی انہوں مانتے ہو, اسی انہوں نہیں مانتے, اسی انہوں مانتے ہیں جنہیں اگ نوں پیدا کیتا ہے. اس نے اپنے بچے نوں پوچھیا, اس سرگنا نے انہوں نے حید نے پوچھیا بچے نوں, اے بیٹا ذرا مینوں سمجھا جدو اگ دے اندر گئے ہو تیرے نال کی بیتی آئے. جدو اگ وچ گئے ہو تیرا بڑھیا کی. انہیں آخیا باجی کچھ بھی نہیں, اتوں تواڈے ہوندے ہی گئے ہیں تے تواڈے ہوندے ہی آ گئے ہیں, پر اندر والی گل تانوں ایک میں دسنا, جڑی اندر گل سی نا وہ تانوں دسنا. اسی جدو دوویں جڑے اندر گئے ہاں دوویں اسی کتنے گئے اگ دے وچ. منظر بڑا عجیب سی, ہر پاسے پھول ہی پھول, ہر پاسے نور ہی نور, ہر
پاسے چانن ہی چانن اور جتوں تک میری نظر جا رہی نا ٹھنڈیاں ہواواں چلدی ہیں پئی وچ تے ابا جی مینوں ہر پاسے سبزہ ہی سبزہ نظر آیا ہے انہیں آخیا بیٹا ذرا کھل کے گل سنا اے جدوں مینوں اندر لے کے گئے نے یہ درود و سلام پڑھدے پڑھدے اندر گئے نے انہاں نے آخیا پترا نہ تو گھبرانا ہے میں تے گھبرایا ہی نہیں تو بالکل نہ گھبرائی جو ویکھ رہی جا کے اپنے ابو جی نوں دسنا انہاں جو بخایا ہے ابا جی میں تھانوں دس دینا وا اندر سب باغ ہی باغ بیٹھے نے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے پترا اے جڑا باغ اگ دے اندر وینا ہے پیا یہی باغ مرن تو بعد جدوں قیامت تو بعد اساں جنتے جانا ہے آئی باغ سانوں اللہ نے اوتھے عطا فرما دینے اس واسطے پترا جے باغ پسند ہی انہیں آخیا حضرت مینوں بڑا پسند ہے میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی پوچھنے لگے اے پترا اس باغ جانا چاہنا ہے یہ ضرور جانا چاہنا خوشبواں آ رہی ہیں یہ ضرور آ رہی ہیں ٹھنڈیاں ہواواں لگ رہی ہیں جی لگ رہی ہیں ہر پاسے رونقاں دسدیاں نور دسدا جی دسدا فرمایا اے بیٹا جے اگر باغ لینا ہے ایک باری اگ وچ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابا جی میں کلمہ پڑھیا مینوں ہر پاسے رونقاں نظر آਉਣ لگ پئیاں مہربانی کرو تسی بھی کلمہ پڑھ لو جا باپ کے سامنے انہاں ڈھائی 300 بندے جڑے مجوسی سن اج نوں پوجدے سن انہاں دے سامنے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے مرشد نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جدوں انہاں دی ایک کرامت دی اگ وچ بچلا بیان آ کے کیتا پھر جنتی پہاڑ دیاں رونقاں دسیاں نے انہاں ساریاں دی زبان تے میرے اللہ نے کلمہ طیبہ جاری فرما دتا ہے 250 جننے بھی سن وہ سارے دے سارے کلمہ پڑھ کے میرے آقا دے غلام بن گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتھوں آیا جی روزہ شریف تو دیو جی ماشاءاللہ اے جی خواجہ صاحب دے روزے دا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دے روزہ شریف دا یہ ساڑھے کو کیویں آ گیا جی سبحان اللہ بولو تو میں دسا یہ ساڑھے کو کتھوں آیا ہے یہ حضور محمد اعظم رحمت اللہ علیہ دا فیض ہے یہ بڑیاں پیراں کو آیا تو ہوں زیارت اساں کرنی ہے دی انشاءاللہ سارے ماشاءاللہ سبحان اللہ اڑائی 300 جڑے افراد سن مجوسی سارے دے سارے کلمہ پڑھ گئے یہ اللہ دے ولی دا کمال ہے پھر رہے ساری زندگی خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ دے نعرے نے توجہ میرے والے خواجہ صاحب دے نعرے نے کیوں اللہ دا قرآن فرمانا ہے ایمان والے تواڈے ذمہ 2 ڈیوٹیاں نے پہلی ڈیوٹی تقوی اختیار کرنا ہے دوجا سچیاں دے نعرے نے رب العالمین نے فرمایا ایمان والے تواڈی ڈیوٹی ہے یا مکمل اللہ دے بندے بن گئے پھر اسی موقع دے کہہ سکتے ہیں یہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ تہاڈی نگاہ تو قربان جائیے جنہیں کایا پلٹی ہے جنہیں پیرا دا یہ نایا دا مقام ہوئے جنہوں لائق شدید ہوئے پھر جو استاد دیاں یاد آیا ہوندیاں نے پتر چنگا ہوئے ماپے یاد آؤندے نے اگر پتر قابل ویکھنا ہوئے وہ دے ماپیاں دی قابلیت ویکھ لو مرید کامل ویکھنا ہوئے پیر کامل قابل ویکھ لو تے کامل ویکھ لو جدوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انہاں شاناں
سوچو جنہاں نے ہتھاں وچ ہاتھ دے دیو انہاں نوں نہ مقام ملیا ہے خواجہ عثمان ہارونی کنیاں شاناں والے ہون گے 250 انہاں دے نال سارے کلمہ پڑھ کے سچیاں دے نال لگے پھر اسی یہ کہہ سکنے نکاح ولی میں یہ تاثیر دیکھی نکاح ولی میں یہ تاثیر دیکھی نکاح ولی میں میرا خیال ہے سارے نسبت والے جو پیراں والے بیٹھے ہو سارے تے قسم اپنا ہی چنگا ہوندا ہے جی فیض جتوں لبدا لو پر قسم اپنا ہی چنگا ہے مرشد اپنا ہی چنگا ہے وہ تو علاوہ کسی نوں ایڈا اونچا نہ جانیو ہاں اے وفا ہے تے اپنے اپنے مرشد دا تصور لے کے ذرا مصرع پڑھو تو پھر ذوق لو مل کے ذرا کوانا نکاح ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں بدلتی ہزاروں تقدیر دیکھی ہاں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں اجے سارے نہیں پڑھ دے پہ میں بے نہ کو چہرے خاموش نے یہ اپنے اپنے مرشدہ تصور لے کے پڑھو نگاہ ولی میں نگاہ ولی نگاہ ولی میں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی بدلتی ہزاروں کی پتہ لگا چلا ولی نہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ وچ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حاضر ہو گئے کہ میں بیعت ہونا چاہنا میں مرید ہونا چاہنا آپ نے آپ کو بیعت کر لیا مرید کر لیا آج ایک بہت بڑا شمال اللہ دے ولی دے جال وچ قید ہویا ہے جنہیں قید کیتا ہے انہوں عثمان ہارونی آدھے نے جڑا قید ہویا ہے معین الدین حسن اجمیری آدھے نے آج بہت بڑا شہباز قابو آیا ہے تے کئی مرید وہ ہوندے نے کئی مریداں نوں پیراں تے ناز ہوندا ہے تے کئی مرید وہ ہوندے نے جنہاں اوتے پیراں نوں ناز ہوندا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ دے مرشد گرامی تاجدار مارہرہ شریف آپ فرماندے نے میں دنیا تو جانا ہے نا میں دنیا تو جانا ہے قیامت دا دن ہونا ہے میرے رب میں پوچھنا ہے میرے واسطے کی لے کے آئے ہیں میرے واسطے کی لے کے آئے ہیں آج میدان معاشر چ آیا میرے واسطے کی لے کے آئے ہیں آندے نے میں احمد رضا نوں رب دے سامنے پیش کر دے اونچا بولو سبحان اللہ اور اونچی بولو سبحان اللہ اور اونچی بولو سبحان اللہ کیوں اونچی زبان نہ بولو یہ احمد رضا وہ ذات ہستی ہے جس نے بر صغیر میں مسلمانوں کا ایمان بچا لیا ہے اللہ
بدعقیدگی کے چلے ہوئے تھے، ان سب کے سامنے سد باب کرنے والی شخصیت کو لوگ احمد رضا کہتے ہیں۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ تو کئی پیر وہ جن پہ مریدوں کو ناز ہوتا ہے، اور کئی مرید وہ ہوتے ہیں جن پہ ان کے مرشد کو ناز ہوتا ہے۔ اور میں یہ دبا کے تول کیا دینا چاہتا ہوں کہ خواجہ عثمان حنونی رحمت اللہ علیہ وہ مرشد ہے جن کو اپنے مرید اور اپنے بیٹے معین الدین پہ ناز تھا۔ نام سنا ہوا ہے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا؟ بولیے سنا ہوا ہے نام؟ یہ کون تھے؟ یہ حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مرشد تھے۔ سنا ہوا ہے نام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا؟ جی سنا ہوا ہے نام؟ یہ 11ویں صدی کے مجدد تھے۔ یہ مجدد الفسانی، الف عربی میں ہزار کو کہتے ہیں، ثانی کہتے ہیں دوسرا ہزار، یعنی 11ویں صدی کے مجدد۔ نام تھا شیخ احمد سرندی فاروقی رحمت اللہ علیہ۔ جب بیعت ہونے کے لیے آئے تو آپ نے اپنے مریدوں کو فرمایا آج وہ شہباز آ رہا ہے جس میں مجھے بھی فخر ہے۔ مرشد فرما رہے ہیں مرید کے بارے میں۔ تو یہ ایسے ہوتا ہے، مرید ایسے ہوتے ہیں جن میں مرشد کو ناز ہوتا ہے۔ لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ مرید ہوئے، بیعت ہوئے، مرشد نے فرمایا بیٹے کچھ وظیفہ ہے وہ کرو۔ وظیفہ کر لیا۔ وظائف میں پہلے آپ کو داتا صاحب کے چیپٹر میں بتا چکا ہوں، ماہ سفر میں مجھے یاد ہے میں نے بتایا تھا کیا کیا پڑھایا آپ نے، اب اس میں وقت نہیں لگاؤں گا۔ یہ وظیفہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کر لیا۔ فرمایا بیٹے میرے پاس آ جاؤ، پاس بلا لیا۔ فرمایا ذرا اوپر دھیان کرو۔ معین الدین بیٹے ذرا اوپر دیکھو۔ معین الدین کہتے ہیں میں نے اوپر دیکھا۔ فرمایا کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ کہتے ہیں عرش اولیٰ تک نظر آ رہا ہے۔ کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ عرش اولیٰ تک۔ اب میں آپ کو ایک بات پوچھوں، جس کی نگاہ کے سامنے آسمان رکاوٹ نہ بنے، ہم ادھر سے پکاریں تو رستے کی کوٹھیاں اور پہاڑ رکاوٹ بن جائیں گے؟ جی بولو تو صحیح، رکاوٹ بن جائیں گے۔ تو جن کے غلاموں 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 کا یہ شان ہے، تو نبیوں کے امام کا شان کیا ہوگا؟ کون سی شاید رکاوٹ بنے گی؟ کون سی چیز رکاوٹ بنے گی؟ ادھر سے پکارو، رب کعبہ کی قسم ہر شے ہٹ جاتی ہے۔ نگاہ نبوت کے سامنے کوئی شے ٹکتی نہیں، نگاہ ولایت کے سامنے کوئی شے رکتی نہیں ہے۔ بیٹے یہ وظیفہ کرو، وہ کر لیا۔ بیٹے پاس آ جاؤ، قریب آ گئے۔ اب دیکھو کہاں تک نظر آ رہا ہے، ذرا نیچے دیکھو۔ فرماتے ہیں حضور مجھے اب تحت سرا تک نظر آ رہا ہے۔ فرمایا اب اوپر دیکھو، اوپر دیکھا۔ فرماتے ہیں 12 حجاب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، جو 12 حجاب ہے وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ بڑی دور تک نگاہ جاری ہے۔ یہ کس وجہ سے تھی؟ جو کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، جو پھر کامل کے منہ سے وظیفہ نکلا اس کو کر لیا۔ اسی تو ڈائریکٹ آنے جناب تویز دیو، وظیفہ نہ دسیو نہ، تویز وظیفہ نہیں۔ پڑھنا تو تساں تواڈے مرید ہو گئے ہیں، پڑھنا تساں، محنت تساں کرنی، اساں مفت دا کھانا ہے۔ کرنے یا نہیں ہے جی؟ بولو تو صحیح۔ پیر بیچارہ غلطی نہ دس پہ پترا پڑھی حضور تواڈے مرید ہاں، کی ہونے دا فائدہ ہویا سن جی اساں ہی پڑھنا ہے؟ سن دیکھو ریڈی میڈ جا کام دسو، بنیا بنیا تویز ہوئے، دماغ تے رکھیے، حافظہ ٹھیک ہو جائے، اتنے رکھیے دل ٹھیک ہو جائے، پڑھنا نہ پے، پڑھنا نہ پے۔ لیکن خواجہ عثمان حنونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پڑھو، یہ وظیفہ کرو، یہ کارآمد وظیفہ ہے۔ جب وہ وظیفہ کر لیا، میرے اللہ نے اتنا کرم کر دیا، اتنا کرم کر دیا، نگاہ اتنی تیز ہو گئی، اتنی تیز ہو گئی کہ تحت سرا کی بستیاں بھی سامنے ہیں، عرش اولیٰ کی بلندیاں بھی سامنے ہیں، حجاب اکبر تک سارے حجاب آپ کے سامنے ہیں۔ 14 طبق میں سے کوئی طبق ایسا نہیں جو اللہ نے معین الدین پہ روشنی کر دیا، روشنی کر دی۔ بیٹے اب آؤ چلے کعبہ شریف میں حج کر کے آئے۔ تو پیر مرید دو میں ہوں تو سوالتے ہیں جی، حج کرنے گئے، طواف کعبہ کر لیا، مرشد نے بھی کیا، مرید نے بھی کیا۔ غلاف کعبہ کو خواجہ عثمان حنونی رحمۃ اللہ پکڑ لیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میرے مرید معین الدین کو قبول کر لے۔ ہاتھ لگا بھی بچو آواز ہوتی ہے میں معین الدین اپنی بارگاہ قبول کر لے آئے، کر لے آئے، قبول کر
لیا قبول کر لیا ہے. جدو قبولیت کی ڈگری اور سند اور اتھینٹک مور لگ گئی اس تو بعد آپ نے فرمایا آؤ تھوڑے نانا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حاضر ہوئی ہے. ان درے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ہوئی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ شریف بالکل سامنے آ گیا. گھروں دیوار نظر آنے لگ پے, مدینہ شریف کے آثار نظر آنے لگ پے, مسجد نبی شریفہ نظر آنے لگ پئی. جس ویلے درے دولت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواجہ عثمان غنی رحمت اللہ علیہ بھی حاضر ہو گئے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی حاضر ہو گئے. جس ویلے پیر مرید حاضر ہو گئے حضرت خواجہ عثمان غنی فرمانے لگے اے میرے بیٹا معین الدین جلدی کرو اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں جملیاں نال سلام کرن لگ پے. جا کے سلام اس طرح کر دے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرفوں تواڈے تے سلام ہوے. ان زندہ نبی زندہ امتی نو سلام دا جواب دے لگے نے. قبر انور وچوں آواز آوندی ہے بھئی وعلیکم السلام یا کتب المشائخ. یہ سارے پیران دے کتب مشائخ دے کتب معین الدین تیرے نانے والوں تینوں بھی سلام ہوئے. اچھا بولو سبحان اللہ, اچھا بولو سبحان اللہ. آج بھی لوگ ایسے ہیں نے جنہ درود و سلام کثرت نہ پڑھے ہے نا, اج بھی ہوئے نے روزہ شریف جا کے سلام کرتے ہیں رب کعبہ دی قسم جواب آؤندا ہے. لیکن میں گل سنانی نہیں 2013 دی گل ہے, سنانی نہیں, صرف اشارہ کرن لگا. اج بھی لوگ ہے نے شیخو پورا دے اندر بندہ جیوندا ہے پروفیسر عبدالغفار وہ تو دا بیٹا جدو حج کر گئے سلام کیتا نے جواب آیا بندے زندہ. لیکن جی تار ٹوٹی ہوئے انہوں تو پتا وہ پہلا کیسٹاں جڑیاں ٹیپ والی چلدیاں سن وہ پھیتا پھسیا ہوئے تو کہیں کہیں دی آواز آتی, جی ٹوٹی ہوتی پھر کہیں کہیں دی آواز آتی, جی جڑی ہوئے پھر سونے کی آواز آتی ہے. یہ بات ہے پھر آواز آتی ہے. قبر انور وچوں آواز آتی ہے بھئی وعلیکم السلام یا کتب المشائخ. یہ کتب مشائخ سارے مشائخ دے کتب معین الدین تینوں بھی سلام ہوئے, تیرے تے بھی سلام ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کے دس دیتا ہے اے کائنات والیو جڑا خلوص نیت نال سانو سلام پیش کرتا ہے اللہ ساڈی روح واپس لوٹانا ہے. ابھی دے سلام دا جواب دے دینے اسی دے سلام دا بولو سلام دا جواب دینے تے جدوں کوئی جا کے سلام کرے پھر رابطہ جڑیا ہوئے سلام دا جواب لبے تے پھر موجاں تے لگ جاندی ہے نا. کی خیال ہے جی؟ اب ملتان میں ایک بزرگ نے انہوں نے مدینہ شریف نا شریف پڑھ دیا نا, انہیں شرطیاں نے پڑھ لیا, شرطیاں نے پڑھ لیا, پڑھ کے انہیں جیلے دیتا. وہ جدوں جیلوں نکلنا چاہنا آپ ہی بوا کھول جے کرے. اجے بھی ہے نا جیوندے نے, جی میں مل کے آیا جیوندے نے, آپ ہی دروازہ کھول جے کرے. انہیں آخیا بھی یہ بابے نو چھڑ دیو چھڑ دیو چھڑ دیو چھڑ دیو انہیں پڑھو انہیں پڑھو. اجے بھی ہے نا جی تاراں جڑیاں نے, اجے بھی ہے. تے جنہ تے نگاہ کرم ہو جائے تے جڑا کرم دی نظر منگدا ہوے اس تے نگاہ کرم ہوندی ہے. اسی بھی سارے رل کے ذرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم مانگ لئیے, مل کے ذرا ایک آواز نال سارے منگنی ہے, اپنے اپنے واسطے منگنی ہے. کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا کرم کی ایک نظر مجھ پر رابطہ جڑیا ہے نا میری دعوت صرف انہوں ہے. جہاں جڑیا انہوں نے تسلی دے دو بھی رضوی ساڑا جڑیا ہے اللہ دے پاس. ہاتھ کھڑا کر کے تسلی دے دو میں نظر مار لوا سارے سارے کا جڑیا ہے. لو اینا ہی اچھی پڑھنا جی بازو اتنے رکھو تو فضا چ لہرا کے پڑھو پھر سواد لاؤ. مل کے ایک آواز نہ کرم کی ایک نظر
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लग जाए, आप दे बाजार का आशिक हो जाए, उत्थे ओदा सौदा हो जाए, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये मोइनुद्दीन तेनू कबूल भी कर लिया है, सलाम का जवाब भी दे दिता है, मोइनुद्दीन ने नहीं रहना, तू मेरे दीन का मददगार है, मेरे दीन का मोइन है, तेरी ड्यूटी असा सरजमीन हिंद में ला दी है, उत्थे जाके इस्लाम की शमा रोशन कर। कायनात की आंख ने वेखिया है 90 लाख में जंजू तोड़ा के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम आपने बना दिता है। अजमेर शरीफ चिराग पे बलदे ने, चिराग पे बलदे ने। अनास सागर दा इलाका, अनास सागर समझते हो तालाब जिहदा पानी आपने खुशक किया, पता है कि नहीं पता तो सुन लो। अनास सागर दा तालाब बहुत खुला एरिया, पानी हो पानी। आपने मुरीदां नूं फरमाया पानी चाहिए ते पानी तो लियाओ, आपके साथी गए पानी लैन वास्ते, उत्थे हिंदुआं दा पहरा होना, कहना ना नहीं कि हो सकता है। वो राजा पृथ्वी राज उहदी हुकूमत सी, गवर्नर सी उत्थों दा, उन्हें आख्या जी पानी नहीं लभना। आपने अपने मुरीद नूं फरमाया अच्छा जी ना लोटा ये लै जा, तो एक ही भर लिया, जाके वो लोटा इंज किया, उस सारे का सारा तालाब लोटे जा गया। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह, मैं गल सुनावा। वो सारे पिटन लग पे, उन्हें आख्या भी काम तो खराब हो गया, बाबे ने एवं छेड़छाड़ कर बैठे, मैं पानी लोटा देन चले थे, कोई नहीं सी पहला जो दे देंगे, तो हूँ तो फस गए। उन्हें तरले मिन्नतां कीतियां, उन्हें आख्या माफ़ी दे दियो। आपने फरमाया कोई गल नहीं, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम तो रहमदिल है। फरमाया जा लोटा सुटिया बेच, लोटा सुटिया तो सारा तालाब पानी पानी हो गया। हुण मैं शेख साहब भी, भट्टी साहब, भाई आशिक साहब, जिन्हें साथी बैठे हो, तुसी साडे इमाम साहब, कारी साहब, मैं सारिਆਂ ਦੀ तवज्जो दिलाना चाहना इस नुकते वाले, तवज्जो दिलाना चाहना इस नुकते वाले। जे समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह कहने, बुखल नहीं करना, तो जे ना होया तो कल मैं अटक तकरीर करनी, मैं उत्थे सुना देंगा। बोलोगे बोलोगे? जेड़ा जिਉਂदा वो सुभान अल्लाह बोलेगा, जेड़ा क्योंकि नुकता बड़ा है, और जेड़ा इस उत्ते बुखल कर गया ना, मैं समझेगा वो गड्डियों रह गया। मैं सही तो दस रहा गड्डियों रह गया। नुकता एडा कमाल का है। सुनो, एक लोटे विच अनास सागर दा तालाब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह लपेट के मंगवा सकते ने। इधर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान करबला विच नहरे फरात दे पानी नूं इशारा करके खेमिया वाल क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? सुनिए नुक्ता, सुनिए जवाब, सुनिए फिर बोलेंगे आप, इससे ज्यादा बोलेंगे इंशाल्लाह, इससे ज्यादा बोलेंगे, लेकिन बोलेगा वो जिसके अंदर इमाम हुसैन का भी इश्क होगा और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का भी प्यार होगा। नुक्ता इसी का सुनिए, इधर लोटे में जो उनके बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा अगर एक लोटे में अपनी करामत के तरीके अनास सागर का तालाब सारा समेट के ला सकता है, तो जो अली का बेटा है वो क्यों नहीं ला सके? जनता है क्यों नहीं? रिजवी से जवाब सुनिए, इसका जवाब ये है, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, इसका जवाब ये है
पानी, लेकिन नहर फरात का रिजवी क्यों नहीं उन्होंने पानी को मंगवाया? मैंने कहा दोनों अपनी अपनी अलग-अलग ड्यूटी पे मामूर थे। इधर ड्यूटी इस्लाम फैलाना थी, उधर ड्यूटी मुस्तफा का इस्लाम बचाना थी। ये आई ते जुमे का तोहफा समझ लो। एवं कंप्यूटर च आ गया, मैं तुहानू सुना दिता, और शायद सुनाया भी पहली बारी। एवं कंप्यूटर च आ गया, सुना दिता। आखिरी बात आई ते जुमे की आखिरी बात, जो कमाल अल्लाह देवे ना, दुनिया की कोई शय अगे टिकती नहीं। जो अल्लाह कमाल देवे, जो अल्लाह अपना प्यारा बना ले, तो अल्लाह ने ख्वाजा साहब ने बनाया अपना प्यारा, बनाया अपना प्यारा। आप दे खलीफा का नाम की सी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह। एहो ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बादशाह के हथों में हाथ दे के ना सैर करते सन पे। अगे एक औरत आ गई, तवज्जो भाई, अगे एक औरत आ गई, आके कहन लगी अज दे हथों में हाथ पा के तू टुरना ना पे बादशाह, ये बंदा ठीक नहीं, ये सुभान अल्लाह की गल नहीं, और नहीं सुभान अल्लाह की गल भाई, ये सुभान अल्लाह की गल नहीं, कोड़े बादशाह नहीं सुभान अल्लाह की गल सुनो पहला। वो अल्लाह का वली है तो उन्होंने बीबी आती है बंदा ठीक नहीं है, तुम आते हो को सुभान अल्लाह। वो गल तो पहले सुनिया करो, समझा तो करो ना। अल्लाह के वली के बारे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी के बारे कहने लगी भी बंदा ठीक नहीं जिसे हथे हथ पा के तू टुरया फिरना। उन्हें कहा बीबी तेनों इस अल्लाह के वली की आख्या? उन्हें कहा वली शरी कोई नहीं है, तेन नहीं पता बहुत गलत आदमी है, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिका। उन्हें आख्या भी गल की? उन्हें आख्या मैं कमारी औरत हाँ, इन्हें मेरे नाल की बुराई, मेरे पेट में बच्चा है तो लोग मैनू ताने मारते हैं। वो बादशाह तो हैरान हो गया, वो हैरान हो गया, बादशाह के नाल गुजारा वो भी हैरान हो गए। उन्हें आख्या भी अल्लाह का वली, उससे तानो तशनी, अल्लाह का नेक बंदा, उससे जुल्म सितम, औरत कंजरी बाजारी औरत, ये बकवास कर दी है भाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी रहमतुल्लाह अलैह दा मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप दी अखां विच आंसू आ गए, आप सिर झुका के पसीनो पसीनी हो गए। शरीफ आदमी तो कोई गल हो तो पसीने तो आउंदे ना जी, इल्जाम होवे एक पसीने तो आउंदे न। आप सिर झुका के खड़े ने जी, को जवाब दें जी। बादशाह कहने लगा जवाब दो। ना कहा मैं नहीं जवाब देना, मैं नहीं जवाब देना, मेरा जवाब मेरा पीर देगा, मैं नहीं जवाब देना, मेरा जवाब मेरा मुर्शद देगा। उन्हें उत्थे बह के पुकारिया अपने मुर्शद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, मुर्शिद इज्जतां दा रखवाला भी तू है, करम करने वाला भी तू है, तेरे हाथ में चाह दिता है। असली हुसैनी सैयद लजपाला मुर्शद लजपाल होंगे ने। तेरे एक बेटे ते तेरे मुरीद ते तेरे खलीफे की इज्जत का मसला है। एक बाजारी औरत तानो तशनी का निशाना बना दी है भाई, मेहरबानी करो। ख्वाजा साहब सारे पर्दे उठाए ते हाजिर हो गए, हाजिर हो गए। आपने आउंदिया बीबी नूं थप्पड़ नहीं मारे, तू ये बकवास क्यों करनी है? बादशाह ने आर्डर नहीं किया इनू कतल करवा दे। ये मेरे खलीफे ते मेरे मुरीद ते अल्लाह के वली ते जुबान दराजी का दी, ये नहीं फरमाया। आपने फरमाया फैसला ना मेरा मुरीद करेगा, ना बादशाह करेगा, ते ना ये बीबी करेगी। ये जरा इहदे पेट में बच्चा जो फैसला हो करेगा, और किसे फैसला नहीं करता। ये जरा इहदे पेट में बच्चा ना ही फैसले हो करेगा। आपने उहदे पेट वाली इशारा करके फरमाया इस औरत के पेट में जिहड़ा बच्चा है, तुम बोल के दस तेरा बाप कौन है? जिन्हों मैं कुत्ता बना के इलाके में कर लिया, दस एदा कोई तेरी मां के बारे कोई नजरिया गलत था या है? बच्चा बोला मां के पेट से, कहने लगा मोइनुद्दीन तुहाडी दी अजमत नूं सलाम ते तुहाडे गुलाम कुतुबुद्दीन दी अजमत नूं सलाम। ये वक्त दे बादशाह ना मोइनुद्दीन का कसूर है ना कुतुबुद्दीन का कसूर है, ये कसूर इस बाजारी औरत का है जो मेरी मां बनने वाली है। इसने पैसे लिए ख्वाजा साहब के मुरीद के खिलाफ बकवास करने के लिए आज अल्लाह के वली पे तालो तशरीह का जो
ولی ہے، وہ قطب الدین ہے، وہ سچا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، اس کا اس بارے میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے اشارے پہ بچہ بولا تو عزتیں اور شرمیں رکھنے والا میرا اللہ ہے، لیکن ولیوں کو میرے اللہ نے یہ پاور دی ہے کہ وہ جدھر اشارہ کریں کائنات کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ حضرات آج چاند کی کتنی تاریخ ہو گئی؟ 12۔ کل کیا ہوگی؟ 13۔ اپنے اپنے گھروں میں کل آپ نے حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں محفلیں کرنی ہے۔ گھر کے تمام افراد بیٹھ جائیں، خود بیٹھے، آپ کی بیوی بیٹھے، بیٹی بیٹھے، بیٹا بیٹھے، گھر میں جتنے افراد ہیں باوضو ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، نعشی پڑھیں، مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کچھ مناقب پیش کریں، کر کے درود و سلام پڑھیں، دعائیں خیر کریں، گھر میں کھانا پکائیں، پڑوسیوں کو بھی دیں، خود بھی کھائیں، انشاءاللہ پورا سال برکت رہے گی، برکت۔ ٹھیک ہے؟ اور چاند یہ معراج شریف کا ہے، اگلے جمعے، اس سے اگلے جمعے اور اس سے اگلے جمعے انشاءاللہ یہ تینوں جمعے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج بھی ہوں گے، اور جو ان جمعوں کے تینوں کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ انشاءاللہ وعدے کے مطابق میں زمزم شریف پہ پڑھاؤں گا، انشاءاللہ زمزم شریف انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔